رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل آگے معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا، نیک فال لینا شریعت سے ثابت ہے۔ اسی حدیبیہ کے اندر ایک رات بارش بھی ہوئی تھی، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہن تادیباً ڈراتے ہوئے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا تھا، کل رات بارش ہوئی، جی ہاں، بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ پکے مومن ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، ایک بارش سے بعض لوگ کافر ہو گئے اور ایک بارش سے بعض لوگ پکے مومن ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما فوق الاسباب جتنے بھی اعمال ہیں ان کی نسبت کو آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے وعدے کر دیا۔ ہاں، کل رات بارش ہوئی تھی، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا یہ ستارہ یہاں سے وہاں گیا، گویا بارش ہونے والی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو علم نجوم والے عراف اور کاہن کرتے ہیں، فلاں جی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، فلاں ستارہ ادھر سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب گیا، فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہو گئی، وہ پکا کافر ہو گیا اور مجھ پہ اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ صرف یہ کہنا کہ بارش فلاں ستارے کے حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں بارش برساتا ہی فلاں ہے، بارش والا پیر الگ ہے، بچے دینے والا الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے، بگڑیاں بنانے والا الگ ہے، گنج بخش کچھ کوئی اور ہے۔ اگر ستارہ جو اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے اس کی طرف بھی بارش کی نسبت کی جائے تو رسول اللہ نے کہا وہ لوگ پکے کافر ہو گئے اور وہ لوگ پکے مومن ہو گئے جنہوں نے یہ جملے کہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے اوپر بارش برسی ہے، اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوئی ہے، اللہ کے کہنے سے بارش برسی ہے، وہ لوگ پکے مومن ہو گئے۔ یہ بات تو خیر ذہن میں ضمنی طور پہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل آگے معاملہ سہل ہو گیا۔ اب سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کیے۔ وہ صحابہ جو عمرے کی خواہش میں برسوں سے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے منتظر تھے، صلح کی ابتدا ہی سے ان کی یہ خواہش تھی کاش صلح ایسے شرائط کے اوپر ہو کہ اس کے اندر عمرہ بھی شامل ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر ہر وہ شرط ماننے کے اوپر تیار نظر آتے ہیں کہ جس میں بظاہر مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرائط ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کی ابتدا ہی میں لچک دار رویے کو اپنایا۔ ابتدائی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا چلو لکھو معاہدہ، صلح کی شرائط طے کرتے ہیں، طے جو پا گئی ہیں لکھو تو صحیح نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگے الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ یہ نہیں لکھا جائے گا، ابھی ابتدا ہو رہی ہے صلح کی، پہلی شک، ابھی پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے۔ سہیل نے اعتراض کر دیا، اللہ کے رسول اس وقت تو ظاہر ایمان نہیں تھے لائے، یہ الرحمن الرحیم کون ہے، یہ کیا ہے؟ بسمک اللہم جو قریش کا طرز عمل ہے، جو قریش کا وتیرہ ہے، کسی بھی معاہدے اور ایگریمنٹ کی ابتدا بسمک اللہم سے ہوتی ہے، اسی سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا چلو لکھ لو۔ پھر کہا اگلا جملہ لکھیے، معاہدہ مابین فریقین، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دو فریق ہیں، ایک قریشی ہیں، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ نے کہا لکھیے کہ قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صلح کا یہ معاہدہ لکھا جانے والا ہے یا لکھا جا رہا ہے۔ سہیل نے پھر قلم ڈراپ کر دیا اور رک گئے۔
پہلے جملے پہ اعتراض، الرحمن کون ہے، الرحیم کون ہے؟ دوسرا جملہ، یہ آپ جو رسول اللہ لکھوانے لگے ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو آپ کو خانہ کعبہ سے روکتے، آپ کے خلاف جنگیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلیل سن کے مسکرانا شروع ہو گیا کہ دلیل، وہ آپ کو پتا بڑے فصیح اللسان اور بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے رسول اللہ کے سامنے اس طرح مدلل انداز میں اپنا موقف رکھا کہ اگر آپ رسول اللہ ہیں تو جھگڑا ہی ختم ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکھے ہوئے جملے کے اوپر حضرت علی کتابت کا کام دے رہے تھے رسول اللہ کی طرف سے اور سہیل ان کی طرف سے۔ حضرت علی کو کہا اچھا بیٹا علی، یہ شرط بھی ان کی مان لی جائے، محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے، اے اللہ کے رسول، میں نے تو محمد الرسول اللہ لکھ دیا ہے، اب اس رسول کو مٹانے کی جسارت میں نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے علی کو کہا بتائیے کہاں لکھا ہے؟ پہلے کہا مٹا دیجئے، کہا یہ لفظ جو کرتاس کے چہرے پر لکھ دیا ہے اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ خود جب حضرت علی نے کہا یہ لکھا ہے، رسول اللہ نے اس کو کاٹ دیا۔ مذاکرات آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہمیں یہ جو میں نے تیری شرط مانی ہے محمد ابن عبداللہ کی، اس شرط پہ مانتا ہوں کہ تو اسی سال ہمیں عمرہ کرنے دے، میں تیری مان رہا ہوں دو باتیں، اب تو میری مان جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہوگا، تین باتیں، تیسری بات پیش ہو رہی ہے اور پہلی دو باتیں مسترد رسول اللہ ان کی مان چکے ہیں، تیسری بات بھی مسترد۔ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں گے، مخصوص چند ہتھیار آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے کہ جو سفر کے اندر انسان جانوروں سے، شیر وغیرہ سے بچنے کے لیے اپنے پاس کوئی اوزار رکھتا ہے، جنگی ہتھیار، پوری زرہ، ڈھالیں، تلواریں، نیزے، یہ نہیں ہونے چاہیے، محدود اسلحہ جو انسان اپنی حفاظت کے لیے ڈاکوؤں سے یا جانوروں سے بچنے کے لیے رکھتا ہے، وہ آپ اگلے سال آئیں گے۔ تو صحابہ، اب آپ دیکھیے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے صحابہ کے دل کے اوپر چوٹ لگنے کا۔ صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چاہتے ہوئے مان لیا، لیکن یہ شرط صحابہ کے دل کو بڑی سخت لگ رہی تھی۔ ہم اتنے سفر کر کے 20 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی اتنا ایام گزر چکے ہیں، 20 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی اگر ہم نے عمرہ کر کے نہیں جانا، جو صعوبتیں، جو تکلیفیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور کہا لکھو، یہ شرط بھی میں تمہاری مانتا ہوں، لیکن بتاؤ یہ ہمارا تمہارا صلح کا معاہدہ کیا صرف اگلے سال کے لیے یا اس کی مدت کوئی متعین ہے؟ کہا ٹھیک ہے، مدت متعین کر لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اور تمہاری صلح کی مدت آپس میں یہ طے پایا 10 سال ہے، 10 سال۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، متانت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کر رہے ہیں تو مدت صرف عمرے کی شرط کے اوپر ختم نہیں کر رہے کہ اجازت مل گئی تھی، یہاں پہ بھی بات ختم ہو سکتی تھی، رسول اللہ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا تاکہ میں معاشرے میں موجود وہ یہودی جو فتنہ کرتے رہتے ہیں خیبر اور اس کے گرد و نواح کے، ان کا بھی کلا کما کر سکوں، پھر مجھے ان کی طرف سے کچھ ریسٹ کا موقع ملے اور تبلیغ اور دعوت کا کام بھی ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں یہ جو حکمت عملی تھی 10 سالہ شرط، محدثین نے، امام ظہری نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو بات تھی نا کہ 10 سالہ صلح ہے، اس کی وجہ سے ایک انقلاب بپا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں تھے، اور صرف 2 سال بعد 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے 10 سال کی مدت متعین کروا دی۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شک کا اضافہ کروایا کہ اب یہ بھی لکھ دے کہ جو قبائل ہیں ان کو آزاد کیا جاتا ہے، یہ نہ تمہارے ماتحت ہے نہ میرے، جس کے ساتھ چاہیں مرضی الحاق کر لیں۔ اسی وقت رسول اللہ نے ابھی یہ شک لکھوائی، سہیل نے بھی سمجھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ذہانت کے اوپر دلالت کرتی ہے. جس وقت یہ شک ابھی مکمل لکھی بھی نہیں گئی، بنو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کر لیا اور بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ الحاق کر دیا. لیکن اس کے اثرات دیکھیے کہ قبیلوں کو آزاد کر دیا جائے، جس کا حلیف بننا چاہے بن جائے، جس کا حریف بننا چاہے بن جائے. جو ہی یہ شک لکھی جا رہی ہے، ایک بہت بڑا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. ابھی صلح کی یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں. سہیل نے ایک بہت سخت شرط پیش کی جس کو سن کے صحابہ بھی کپ کپا اٹھے اور غصے میں آ گئے. آپ کے ساتھ آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، آپ کا دین سچا نہیں مانتے، اس لیے آپ کے ساتھ ایک اور شرط ڈالنا چاہتے ہیں. کیا شرط ڈالنا چاہتے ہو سہیل؟ اگر ہم میں سے کوئی دین، اس وقت وہ اپنے آپ کو دین حق سمجھتے تھے، ہمارا دین حق چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائے اور آپ کا دین معاذ اللہ یعنی باطل ہے، تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے. اور اگر کوئی آپ کا غلط دین چھوڑ کے معاذ اللہ ہمارے سچے دین کی طرف آ جائے گا، ہم اس کو واپس نہیں دیں گے. یہ شرط صحابہ سن کے بڑی اذیت اور کوفت میں آئی. سہیل کیا باتیں کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، سوچا، غور و فکر کیا، کہا سہیل لکھ دے. صحابہ اسی وقت بولنا شروع ہو گئے، اللہ کے رسول کیا لکھوانے لگے؟ کیا ہمارا کوئی ساتھی جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے؟ ان کا ساتھی سچے دین کے اوپر اسلام کو قبول کر کے آئے گا، ہم واپس کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا میری بات سنو، جو ہم میں سے مرتد ہو کے چلا جائے گا شکر کرنا جان چھوٹ گئی ہے، اور جو ان میں سے آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور ایسا رستہ نکالے گا کہ جس کے اندر کشادگی اور فراحی ہوگی. یہ عارضی تمہیں سخت لگ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، رسول اللہ نے اس وقت اپنا حکم چلایا بطور نبی اور پیغمبر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرط بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی. اب یہ آزمائش تھی مسلمانوں کے اوپر. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے رہے ہیں، صحابہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیا شرط ہے، یہ شرط کیسی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا پکے اور سچے دین کو قبول کر کے تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا بے ایمان مرتد ہو کے چلا جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، اس سے بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے یہ جملہ کہا، چلا گیا جو مرتد ہو کے شکر کرنا اس سے جان چھوٹ گئی، جو آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فراحی اور رستے کو کشادہ کرنے کا کوئی ذریعہ بنائے گا. ابھی یہ شرط مکمل نہیں ہوئی، یعنی تحریر میں سمجھے کہ ابھی لکھی گئی ہے. سہیل کے سگے بیٹے ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، نشیبی علاقے سے فرار ہو کے کفار مکہ کے ظلم سے ہجرت کر کے بمشکل گھسٹتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے مسلمان مل گئے، میں نے کہا مدینے جانا تھا، اب تو لشکر کے ساتھ جاؤں گا. سہیل اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں شکوں اور معاہدے کی عمل درآمد کا وقت آ چکا ہے. رسول اللہ نے کہا ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا. پھر یہ سمجھ لیجئے سہیل کہنے لگے کہ معاہدہ ہوا ہی نہیں، ساری شکیں کینسل ہوں گی. اگر ابو جندل کو واپس نہیں دینا، ابھی رسول اللہ نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے کہ ابھی صلح کی یہ شرائط مکمل نہیں ہوئی، لکھی نہیں گئی، ابھی کچھ اور ہو سکتا ہم لکھیں، ابھی ان کے پر مہریں نہیں لگیں، ابھی ہمارے سائن انگوٹھے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جو عربوں کا طریقہ تھا کہ مہریں نہیں لگی، ابھی فائنل ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، اس کو میری خاطر اے سہیل اس ابو جندل کو میری خاطر چھوڑ دو. سہیل ابو جندل کو میری خاطر چھوڑ دو. میں کہتا ہوں نا سہیل ایک بندے کو چھوڑ دینے سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ ان کا تو بیٹا تھا مکرز، جو بڑا آپ کو بتایا تھا کمینہ انسان تھا، وہ مان گیا. سہیل کو کہنے لگا یار اس کو جانے دے. سہیل نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. یہاں سے معاہدے کی روح کا اسپرٹ کا پتہ لگے گا کہ معاہدہ کس نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب یہ صحابہ کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ہے. پہلے وہ اس شک کے خلاف تھے اور شک کے ساتھ ایک بندہ مسلمان بن کے آ رہا ہے اور سہیل اسی وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں واپس جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کہا لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکالے گا. ابو جندل بیچارے پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول لوٹ جائے،
بڑی مشکل فرار ہو کے آیا ہوں، بڑی مشکل جان چھڑا کے، ہجرتیں کرنے کا کب سے ارادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں لوٹ جائیے؟ جی ہاں لوٹ جائیے،